بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 65. في هذا الدرس سندرس عن أسماء أعضاء الإنسان. مثلا ماذا يقال يعني في جسده أعضاء كثيرة، فما هي مسمياتها وما هي أسماؤها؟ مثلا يد الإنسان، رجل الإنسان، رأس الإنسان، لسان الإنسان، وهكذا الأعضاء كلها إن شاء الله. وهذا نحتاج إليه أيضا في تحدثنا وفي محاوراتنا وفي كلامنا مع الناس، فتعالوا نستفيد من هذا الباب الجديد والمفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أسماء أعضاء الإنسان. للإنسان في جسمه أعضاء كثيرة، فما هي أسماؤها؟ فنأخذ إن شاء الله الحوار أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء أعضاء الإنسان. حوار. الحوار قلنا الكلام بين شخصين. فيقول محبوب: أسعدت صباحا يا أخي، أي جعل الله صباحك سعيدا. فقال عثمان: أسعد الله أيامك يا عزيزي. الله سبحانه وتعالى يسعدك ويسعد أيامك، أي يجعل أيامك سعيدة. فقال محبوب: تبدو. تبدو بمعنى تظهر، آپ ظاہر ہو رہے ہیں. تبدو نشيطا، چست. نشيط معناه چست. تظهر نشيطا هذا اليوم. اليوم يعني أنت نشيط جدا. ما هو السبب؟ ماذا جرى؟ فقال عثمان: نعم، لأنني مارست الرياضة. مارس يمارس يعني فعلت الرياضة. فنقول مثلا مثال: مارست الرياضة صباحا باكرا قبل صلاة الفجر. أنا فعلت الرياضة لأجل الرياضة، أنا نشيط، أنا لا أشعر بالكسل، مارست الرياضة. فقال محبوب: ما هي فائدة الرياضة؟ ما هي الفائدة؟ أنت تمارس الرياضة، ما هي فوائدها؟ فقال عثمان: لها فوائد عديدة، أي كثيرة ومختلفة. فهي تنشط العضلات. نشط ينشط، چست کرتا ہے یا چست بناتا ہے، نشط. فهي تنشط العضلات. تنشط العضلات، الأعضاء. العضلات جمع عضلة. فقال محبوب: أية عضلات تعني؟ تعني تقصد. کون سے عضلات یا کون سے اعضاء آپ مراد لے رہے ہیں؟ ما هي الأعضاء التي تتنشط بالرياضة بسبب الرياضة؟ تتنشط، ماذا تعني؟ آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ آپ کی کیا مراد؟ أية عضلات تعني أنت؟ فقال: عضلات أعضاء الإنسان. عضلات يمكن أن نقول للعضلات پٹھے. جسم کے جو پٹھے ہیں وہ ورزش کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے نا کھچاؤ آ جاتا ہے تو انسان اس سے اچھا. فہذا عضلات اعضاء الانسان، جسم کے یا اعضاء کے پٹھے. فقال: هل لك ان تضرب لي مثلا، کیا تم میرے لیے کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ هل لك، هل يمكنك، کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ هل في امكانك ان تضرب، ان تعطيني مثالا ومثلا لهذا؟ فقال: مثلا الجري يقوي عضلات الأرجل. الجري بمعنى الركض. الركض معناه دوڑ لگانا. الجري جرى يجري، دوڑنا. الجري دوڑنا، يقوي عضلات الأرجل طاقت دیتا ہے، عضلات الأرجل پاؤں کے جو پٹے ہیں یا پاؤں میں جتنی بھی یعنی پٹے ہیں، رگیں ہیں، جو بھی ہیں وہ اس سے مضبوط ہو جاتی ہیں. قوّا یقوی، تقویت دینا. الجری یقوی، دوڑ جو ہے وہ تقویت دیتا ہے عضلات الارجل،
پاؤں میں یا ٹانگوں میں جتنے بھی عضلات ہیں، پٹھے ہیں۔ فقال وَكَيْفَ نُقَوِّي عَضَلَاتِ الظَّهْرِ، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ یا کمر۔ وَكَيْفَ نُقَوِّي، ہم کیسے تقویت دیں گے، عضلات الظہر، پیٹ یعنی پیٹھ کے پٹھوں کو۔ فقال يمكنك، آپ کے لیے ممکن ہے، ذالک وہ، بممارست السباحہ، السباحہ معناه تیراکی، ويمكنك ذلك بممارسة أي برياضة السباحة، أنت تسبح كثيرا، سبح يسبح، سبحت في البحر، میں نے سمندر میں تیراکی کی۔ فهذه السباحة من سبح يسبح۔ فقال له حسنا، بہت اچھا، حسنا بہت اچھا، سأمارسها معك، میں بھی ریاضہ اور میں بھی تیراکی کروں گا تمہارے ساتھ۔ فهل انت مستعد، کیا آپ تیار ہیں، استعد یستعد، هل انت مستعد، فقال بالطبع، کیوں نہیں، بالطبع کیوں نہیں، بل سوف آتیک کل یوم، بلکہ میں تو تمہارے پاس روزانہ آیا کروں گا۔ سوف آتی، سوف احضر، اتا الرجل، آدمی آیا، اتا الرجل، اتا یأتی، بمعنی حضر، حضر الرجل۔ فسوف آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، کل یوم، روزانہ۔ طیب، عندنا نص حول الاعضاء، فتعالوا نقرأ هذا النص أيضا۔ لقد خلق اللہ الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اچھے سانچے میں یا خوبصورت شکل اور ہیئت میں۔ وصورہ، اور اس کو صورت بھی دی ہے، فاحسن صورتہ، وصورہ، انسان کو اللہ نے تصویر دی، شکل دی، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے، فاحسن، تو اس کو حسن دیا، احسن اچھا بنایا، صورتہ اس کی شکل، ومیزہ عن الحیوان، اور اس کو تمییز کے ساتھ، امتیاز کے ساتھ، ومیزہ، اور انسان کو ممیز بنایا ہے، عن الحیوان، حیوان سے، بصورتہ الجمیلہ، کیونکہ انسان کو خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا ہے۔ وأعضائه المتناسقہ، اور انسان کے جو اعضاء ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، وہ بھی متناسقہ ہیں۔ متناسقہ نقول متناسبہ، متناسبہ، ملائمہ، ملائمہ لائقہ، یعنی عندما الإنسان يكون يمشي فيرى جميل، وعندما يجلس فهو جميل، فمثل هذا أعضاؤه متناسقة مرتبة منسقة جميلة۔ وعقله الرشيد ميز الإنسان بصورته وأعضائه وعقله، هذا في عقله كذلك متميز، عقل في الحيوان لا يكون عقل، وفي الإنسان صورته جميلة، الشيء الأول، ثم الشيء الثاني أعضاؤه متناسقة، ثم عقله الرشيد الكثير الجيد۔ فالرأس، أي الرأس في الإنسان أهم جزء، أهم جزء أي الجزء المهم، الجزء المهم، من لا رأس له لا جسد له، من لا رأس له لا جسد له، فلذلك يقال الرأس أهم جزء مثلا في جسم الإنسان، حيث يعلوه الشعر، يعني على رأس الإنسان الشعر۔ طيب، رأسه ويعلو، على يعلو معناه يعني يرتفع، يرتفع على رأس الإنسان الشعر۔ طيب، بمعنى نقول يتغطى، أو يتغطى رأسه بالشعر، يتغطى رأسه، اس کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بالشعر، بالوں سے۔ یعلوہ منا یسموہ، یعنی علا یعلو، اس کے اوپر جو ہے نا بال ہیں۔ وفی مقدمہ الوجہ، یعنی فی مقدم الرأس الوجہ، وفی مقدم الرأس، یعنی سر کے سامنے والے حصے میں شکل ہوتی الوجہ۔ وفی الوجہ عینان، اور چہرے میں دو آنکھیں، ینظر بہما الانسان، اس سے انسان دیکھتا ہے۔ وانف یشم ویتنفس بھی، اور ایک ناک ہے چہرے میں، یشم، اس سے سونگتا ہے، شم یشم،
شم الطالب رائحة جمیلہ، طالب علم نے یعنی خوشبو سونگی، رائحة جمیلہ. فأنف یشم به الروائح ویتنفس به، یتنفس سانس بھی لیتے ہیں، انف کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے سونگتے بھی ہیں اور سانس بھی لیتے ہیں. وفم یأکل به، هذا الانسان له فم، منہ ہے، یأکل به، وفی الفم لسان، منہ میں ایک زبان ہے، ینطق ویتذوق به، اس سے باتیں بھی انسان کرتا ہے اور اس سے چیزوں کو چکھتا بھی ہے. تذوقت الطعام، میں نے کھانا چکھا. فکان الطعام لذیذا، فکان لذیذا. تذوقت الطعام فکان لذیذا، میں نے چکھا کھانے کو تو بہت زبردست. ویتذوق به باللسان. واسنان، اور دانت ہیں، یمضغ بها اللقم، یمضغ چباتا ہے، مضغ یمضغ، یمضغ بها ای بالاسنان اللقمۃ، لقمے کو. وللانسان یدان، اور انسان کے لیے دو ہاتھ ہیں، اثنتان دو. یرفع بهما الاشیاء، اس کے ذریعے سے چیزوں کو اٹھاتا ہے. رفع اٹھانا، وضع رکھنا. وضع بهما، رفع بهما الاشیاء، چیزوں کو اٹھاتا ہے. وفی طرفیہما اصابع، اور دونوں ہاتھوں میں کیا ہیں؟ انگلیاں ہیں. دونوں ہاتھوں میں انگلیاں ہیں. اصابع جمع اصبع، اصبع کہتے ہیں ایک انگلی کو، اصابع جمع ہے. یمسکو ویتلمس بها، اس انگلیوں کے ذریعے سے یمسکو پکڑتا بھی ہے، ویتلمس اور چھوتا بھی ہے. کسی چیز کو چھوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کیا چیز ہے. تلمسا چھونا. وللانسان رجلان، انسان کے لیے دو ٹانگیں بھی ہیں. یمشی بہما، اس سے وہ چلتا ہے. مشا یمشی چلنا. فالحمد للہ والشکر، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، حمد و ثنا ہے، شکر بھی ہے. علی ما منحنا، وہ جو ہمیں اللہ نے عطا کیا. منح الرجل الفلوس، آدمی نے پیسے دے دیے. منح معنی عطا کیے، منح بمعنی اعطا. منح الرجل الفلوس. فعلی ما منحنا من جسم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے. واعضاء سلیمہ، اور سالم اعضاء بھی دیے ہیں، سالم اعضاء، اعضاء سلیمہ سالم. هذا درسنا وبعده تمرين حول النص فأنتم تقرؤون كيف خلق الله الإنسان فأنت تبين من الذي صور الإنسان أنت تبين وكيف جعل صورته بماذا ميز الله الإنسان عن الحيوان ما هو أهم جزء في جسم الإنسان كم عينا في وجه الإنسان فعينان ما وظيفتهما ننظر بهما كم أنف واحد وما هي نشم به وكذلك نتنفس به أين موقع اللسان وما هي وظيفته فأنتم تقرؤون هذه الأسئلة العشرة وتأتون بالجواب وتكتبونها في الكراسات، کاپیوں میں اسے لکھ لیں جواب کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.